میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ حجرات کی ابتدائی آیت ہے۔ سورہ حجرات اگر آپ ملاحظہ کریں 2 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس سورت کے اندر ابتدا میں تو سب سے پہلے آداب رسالت سکھائے جا رہے ہیں، بہترین طریقے سے سکھائے جا رہے ہیں۔ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور آداب کس کے سکھا رہا ہے؟ اپنے محبوب کے سکھا رہا ہے۔ سکھا کس کو رہا ہے؟ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ تو کیا بہترین ہے کہ جب اس آیت اس سورت مبارکہ کا ابتدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، بہترین انداز سے اپنے مومنین بندوں کو جب اللہ تبارک و تعالی آمنو کہہ کر فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے عزت افزائی ہو رہی ہوتی ہے کہ آمنو، اے میرے ایمان والو، اے میرے مومنین بندو، یہ تمہارے لیے خطاب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے انسان کو کن چیزوں کا؟ اطاعت کا اور اتباع کا۔ اطاعت مطلب حکم ماننا، اتباع مطلب پیروی کرنا۔ تو اطاعت اللہ کی جاتی ہے لیکن اتباع اللہ کی نہیں ہوتی، وہ حضور علیہ السلام کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بھی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اللہ کے رسول اپنے رسول کی بھی اطاعت کا حکم دے رہا ہے کہ میرا بھی حکم مانو، ان کا بھی حکم مانو۔ میں نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، تو تم نے نماز قائم کرنی ہے۔ یہ بھی تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، تم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ مجھ سے آگے بڑھو، نہ میرے رسول سے آگے بڑھو۔ آگے بڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی معلوم ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں تو اب ہر مومن کا، ہر بندے کا یہ جو ہے فرض ہے کہ اس پر یہ واجب ہے کہ کسی بھی عمل میں اپنے آقا سے آگے نہ بڑھے، کسی بھی عمل میں۔ ہوا کچھ اس طرح، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ قربانی کے موقع پر کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام کی قربانی کرنے سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ خبردار، جب تک میرا محبوب قربانی نہ کر لے تم نے قربانی نہیں کرنی، کسی بھی عمل میں حضور علیہ السلام سے آگے نہیں جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون بنا دیا ہے مومنین کے لیے۔ تو لہٰذا یہ حکم ہوا کہ خبردار، اللہ اور اس کے یعنی کہ حضور سے آگے بڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے بڑھنا ہے۔ کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ، سب سے پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے آگے بنا پڑھو، بین یدی اللہ و رسول ہی، اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو لہٰذا یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو چنانچہ جن لوگوں نے قربانی کی تھی ان کو یہ حکم ہوا۔ اطاعت کا مطلب ہے حکم ماننا، اور اتباع کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ یعنی جس طرح حضور علیہ السلام کی ادائیں ہیں، ان اداؤں کو دیکھ کر ان کو اپنانے کا مطلب ہے اتباع کرنا۔ تو اتباع کا جو متبع صحیح طریقے سے جو عمل اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کرام کا عمل دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے نماز کس طرح ادا کریں، کس طرح قائم کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مشکل بات ہے، میں نیت باندھتا ہوں، جس طرح میں کر رہا ہوں مجھے دیکھ کر میری اتباع کرو، نماز ہو جائے گی۔ تو چنانچہ جس طرح حضور علیہ السلام نماز ادا کرتے رہے، رکوع کر رہے ہیں تو صحابہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو صحابہ سجدے جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حکم بھی مانا جا رہا ہے، نماز حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ادا کرنا، حضور علیہ السلام کی اتباع بھی کی جا رہی ہے۔ کیا بہترین طریقہ ہے! تو یہ ایک جو ہے حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی قسم میں آگے نہیں بڑھنا۔ اب اگلی آیت جو بہترین آیت مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آداب رسالت سکھا رہا ہے، اپنے محبوب کے در کے آداب سکھا رہا ہے آج کل کوئی کہ کسی کے آداب، کسی کی مجلس کے آداب سکھائیں؟ ہاں، حضور علیہ السلام جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ جتنے بھی نیک عمل، نماز پڑھنا، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ صدقہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حج کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ تمام کی تمام عبادات کس
کس کے لیے ہیں؟ خالصتاً اپنے رب کے لیے ہیں۔ لیکن سن لیجئے کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ تمام کی تمام عبارت تمہارے لپیٹ کے تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، پھر آمنوا سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ خبردار اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آوازوں سے بلند مت کرنا۔ یعنی جب میرا محبوب تمہارے درمیان گفتگو کر رہا ہو تو ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اگر بلند ہوئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہاری جتنے بھی عمل ہیں، دنیا اعمال ہیں زندگی بھر کے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اگر میرے محبوب کی ادنی سی بھی گستاخی ہوئی تو تمہاری تمام کے تمام گناہوں کو لپیٹوں گا اور تمہارے منہ پر مار دوں گا۔ مجھے ایسے عمل جو ہے وہ ایسے اعمال ذرہ برابر بھی قبول نہیں ہے کہ جس میں میرے محبوب کی گستاخی کا عنصر شامل ہو، میرے محبوب کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی عبادت بھی اگر کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت بھی اپنی وہی منظور ہے، وہی مقبول ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی اتباع میں ڈوب کر کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی عبادات جو ہے وہ مقبول ہوں گی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے محبت میں ڈوب کر ہو۔ اس کا پس منظر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میں بھی ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اونچا سننے کی اگر تھوڑی سی بیماری ہوگی نا، جو لوگ اونچا سنتے ہوں گے تو ان میں ایک چھوٹی سی ایک عادت آ جاتی ہے کہ وہ چونکہ سنتے اونچا ہیں تو وہ بولتے بھی اونچا ہیں، خود بخود وہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ ان سے بات کریں نا تو وہ زور زور سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار آپ آہستہ بولیں، قریب بیٹھے ہیں، آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ لیکن اب چونکہ ان کی ایک اونچا سننے کی بیماری ہوتی ہے تو قدرتی طور پر ان کی آواز کی جو آواز کی جو والیوم ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کے صحابی حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونچا سنتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اونچا بولتے تھے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بیٹھے ہوتے اور جب کوئی سوال کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کر رہے ہوتے، جب آپ سوال کرتے تو وہ بآواز بلند کرتے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ کو اتنا جو ہے ایک طرح سے آپ کو وہ صدمہ ہوا کہ آپ اپنے گھر گئے اور اپنے دروازوں کو مقفل کر لیا۔ آپ دروازوں کو مکفل کر کے آپ جو ہے سہم گئے، رونے لگے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 نمازوں کے بعد جو ہے وہ بیٹھک لگتی تھی، مجلس لگتی تھی، صحابہ کرام مختلف سوالات کیا کرتے تھے، کیونکہ تربیت کا زمانہ تھا۔ یہاں تو آج کل لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ دین کی ابتدا تھی، دین سکھایا جا رہا تھا تو ہجوم لگا ہوا کرتا تھا، تو تمام کے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ طور پر سب کے چہرے، سب کے نام، سب کچھ یاد تھا کہ فلاں شخص یہاں بیٹھتا ہے، فلاں شخص یہاں بیٹھتا ہے، فلاں شخص ادھر ہوتا ہے، اس کی آنے اور جانے کی کیا طریقے، کیا ٹائمنگ ہے، یہ کس طرح کرتا ہے، حضور سب جانتے تھے۔ تو لہٰذا جب اپنے صحابی کو حضرت قیس بن ثابت کو نہیں پایا، 1 دن نہیں پایا، 2 دن نہیں، جب 3 دن نہیں پایا تو آپ نے پوچھا، دریافت کیا کہ بھائی قیس کہاں ہے؟ 3 دن ہو گئے میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، آج 3 دن ہو گئے ان کو سوائے رونے کے اور کوئی کام نہیں ہے، اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے راضی نہیں ہے، اور بس دیکھو روتے جا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان جاری کرتے ہیں کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ جانتے سب تھے، آقا جانتے سب ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جاؤ بلا کے لاؤ، ماجرا کیا ہے۔ تو آپ کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت اپنا قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اس وقت بھی رو رہے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو روتے روتے جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری زندگی برباد ہو گئی، میری آخرت خراب ہو گئی۔ کیوں خراب ہو گئی؟ میرے زندگی بھر کے اعمال، جتنے نیک اعمال تھے، جتنا میں نے جہاد کیا، جتنا میں غزوات میں گیا، جتنا میں نے جو ہے اچھے عمل کیے، نماز پڑھی، سب جو کچھ بھی کیا، وہ تمام کے تمام اعمال میرے اکارت ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کرتے ہیں بھائی کیوں اکارت ہو گئے؟ اس لیے اکارت ہو گئے کہ میں آپ کی دربار میں بیٹھ کے اونچی آواز سے بات کیا کرتا تھا، اور یہ جو آیت کریمہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ
بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ آیت کریمہ میرے ہی لیے نازل ہوئی ہے، میری مذمت میں نازل ہوئی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں اور عرض فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں تم جو ہے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو؟ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اور کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم جنت میں جاؤ؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے تو ایک دم کھل جاتے ہیں، ایک دم جو رونے والی کیفیت ہوتی ہے وہ مسکراہٹ میں تبدیل ہوتی ہے. تو عرض کرتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ تو ہر ایک مومن کا خواب ہے، اس کی خواہش ہے کہ ہر ایک مومن جنت میں جائے، اور اس سے بڑھ کر سب کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر آقا کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے کہ جنت بھی ملے، اور جنت میں بھی آقا کا پڑوس ملے تو کیا ہی بات ہے، جنت بھی ڈبالا ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں مختار کتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتنا مختار بنایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جاؤ تمہیں جنت دی، جاؤ تمہیں جنت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی. بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے وہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجدہ سنایا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر آداب محفل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مجلس کے جو محفل کے جو آداب تھے اس کا ایک باقاعدہ طور پر ایک چارٹ بنا دیا جاتا ہے، جس کی نگرانی حضرت صدیق اکبر کرتے ہیں، آپ کے یار غار کرتے ہیں. اب جو بھی قافلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو نہیں لایا جاتا کہ جب تک ان کو بیٹھنے کے، بولنے کے، آپ کے سامنے گفتگو شدید کرنے کے، جب تک ان کو آداب نہیں سکھا دیے جاتے اس وقت تک ان کو ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے نہیں لایا جاتا. کیوں؟ کہ اس لیے نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ تربیت کا سلسلہ تھا. ایسا نہ ہو کہ دانستہ نادانستہ طور پر بھی اگر کوئی ایسی گستاخی ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو برا نہیں مانیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوگا. تو لہٰذا یہ ہیں آداب محفل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو اسی پر قیاس کر کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی جو لوگ حرم شریف میں، مسجد نبوی میں جو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتے ہیں تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آقا کی بارگاہ میں موجود ہیں تو بڑے احترام سے، بڑی احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اس کی ذرا سی بھی گستاخی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حاضری تو تم ادب کے لیے دے رہے ہو، اپنی مغفرت کے لیے دے رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری حاضری کی بجائے اللہ کو جو ہے گستاخی کے سبب تمہاری جو ہے اس حاضری کو جو ہے مقبول نہیں کرتا، تمہارے منہ پہ مار دے اور تمہاری آخرت برباد کر دے. تو لہٰذا وہ لوگ جو روزہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر حاضری دیں تو بڑے سوچ کے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی جو ہے عاجزی و انکساری کے ساتھ کہ اپنی آنکھوں کو بھی نیچے رکھیں، اپنی آواز کو بھی نیچے رکھیں، اور عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں داخل ہوں. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کا حکم کوئی عام آدمی نہیں سکھا رہا، اللہ تبارک و تعالی سکھا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے جناب کا، آپ کی بارگاہ کا ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، پکی سچی غلامی عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی سچی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.